بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اور اس واقعے میں جہاں بنی اسرائیل کے اس عمل کی سرزنش ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے بھی ایک درس ہے کہ مسلمان علماء نے بھی بہت سارے معاملات میں ہیلہ شرعی بنائے ہوئے ہیں، اور ہیلوں کے ذریعے سے بہت ساری مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر حرام چیزوں کو حلال بنانے کا سلسلہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، اب سود کو حلال کرنے کے لیے مسلمان علماء نے ہیلہ شرعی بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر فتاوی میں موجود ہے، رسالہ عملیہ میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو 1000 روپیہ قرض دیتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے 1100 روپے دو گے یا 1 سال کے بعد مجھے 1100 دو گے، تو یہ جو زیادہ لیا جا رہا ہے یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ 1000 روپے کے ساتھ ماچس کی ایک ڈبیا یا 1000 روپے کے ساتھ ایک چاکلیٹ، ایک ٹافی اکٹھی کر کے ایک پیکج بنا کے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیکج میں تمہیں 1100 روپے میں بیچتا ہوں اور قیمت 1 سال کے بعد تم سے لے لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی بالکل ایک ہیلہ شرعی کے ذریعے سے اللہ کے حرام کو جو کہ سود ہے حلال بنانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ تو اس مقام پر ہمارے علماء اور ہمارے مجتہدین جنہوں نے اس قسم کے فتوے دیے ہیں، ان کی ذہنیت بھی بالکل بنی اسرائیل کے ان علماء کی ذہنیت جیسی ہے۔ یہ بھی بالکل وہی بندروں والا کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ تو دنیا میں ہی بندر بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلم علماء کو، مسلمان علماء کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو الفاظ اور روح سمیت سمجھیں اور مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ان کی اس حرکت کی سزا کے طور پر ہم نے ان کو حکم دیا، تکوینی حکم تھا کہ ذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور ہم نے اس واقعے کو نکال یعنی درس عبرت بنا دیا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے کے سامنے موجود تھے، یعنی اس واقعے کے وقت جو لوگ موجود تھے اس دور کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو ایک درس عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اسے ایک نصیحت بنا دیا۔ یعنی جو متقی ہے وہ تو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو متقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرتا ہے، اس کے لیے یہ درس عبرت ہے۔ ہمارے جو علماء اس قسم کے ہیلوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے اگر وہ درس عبرت لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آگے ایک اور واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اور مختلف لوگ ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ مسئلہ گھمبیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک ٹکڑے سے مقتول کے بدن کو مس کریں، یہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو جانے کے بعد یہ خود اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا، اور اس طرح سے قاتل پکڑا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا تو پہلے تو انہوں نے اس کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی تاکہ اس حکم پر عمل نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کوئی جاہل شخص نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی جاہلوں والی حرکتیں کروں، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس پر عمل کرو۔ پھر انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے مختلف قسم کی سوالات کر کے مختلف قسم کی کنفیوژنز پیدا کرنے کی کوشش کی، مختلف قسم کی حجتیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اس حکم پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے اسی طرح سے آہستہ آہستہ گھیرا ان کے گرد تنگ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر وہ گائے ذبح کرنے پہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے گائے کے ایک حصے سے
گائے کے ایک جزو سے، گائے کے بدن کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کو مارا اور وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ یہ تھی اس واقعے کی مختصر داستان۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح